اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو اب تک کس کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ ثبوت مرحوم ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ کو ان کی زندگی میں کیوں نہیں دیے؟ مصطفیٰ کمال نے یہ بیان دیا کیوں؟ الطاف حسین پر براہ راست الزام کسی نے نہیں لگایا۔ ایسے الزامات عوامی بحث کو جنم دیتے ہیں جو سیاسی طور پر توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مصطفیٰ کمال کے بیان کی توثیق نہیں کی۔ مصطفیٰ کمال نے یہ بیان بطور پارٹی پالیسی دیا ہے یا ذاتی حیثیت میں دیا ہے؟ السلام علیکم۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کے بانی ایم کیو ایم پر لگائے گئے سنگین الزامات پر مبنی بیان کی اس وقت گونج ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ بیان کیوں دیا؟ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو اب تک کس کا انتظار کر رہے تھے؟ انہوں نے خود عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ یا پھر یہ ثبوت مرحوم ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ کو ان کی زندگی میں کیوں نہیں دیے؟ ان سمیت ایسے کئی سوال ہیں جو ذہن کو الجھا رہے ہیں۔ انہی معاملات پر آج آپ سے بات کروں گا۔ میں ہوں ارمان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگس۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر صحت ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعال سیاسی شخصیت ہیں جو پارٹی کی مرکزی پالیسی اور عوامی بیانیے میں حصہ لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس پس منظر میں ان کے بیانات کو صرف ذاتی اختلافات کی بجائے پارٹی کی نئی سیاسی پوزیشننگ اور قائدانہ رول کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس پر آگے چل کے بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں عمران فاروق قتل کیس کی حساسیت اور اس کے سیاسی امپیکٹ کی۔ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل 2010 میں لندن میں ہوا اور یہ پاکستان اور لندن کے قانونی حلقوں اور پارٹی سیاست میں ایک طویل متنازع موضوع بنا رہا۔ مصطفیٰ کمال نے اس قتل کا الطاف حسین پر براہ راست الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے قتل کا حکم دیا۔ یہ ایک سنگین نوعیت کا الزام ہے، جبکہ الزام کے ساتھ ٹھوس ثبوت کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی الطاف حسین پر بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے مالی تعاون کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ یہ دونوں الزامات اس معاملے کی سنگینی کو مزید گمبھیر بناتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے یہ بیان دیا کیوں؟ اس پر آگے چل کے بات کریں گے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال کے پاس ثبوت ہیں تو کیس کیوں نہیں کیا؟ 2010 میں لندن میں پولیس نے تحقیقات کیں اور کچھ ملزمان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، جنہیں بعد میں پاکستان میں سزائیں بھی سنائی گئیں، جبکہ الطاف حسین پر براہ راست الزام کسی نے نہیں لگایا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ وہ تفصیلی معلومات اور ثبوت رکھتے ہیں اور وہ عدالتی کارروائی میں تعاون کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو پھر انہیں سرکاری اداروں اور لندن عدالت میں پیش کرنا چاہیے، نہ کہ صرف میڈیا پر بیان دینا چاہیے۔ متعلقہ عدالت میں ثبوت پیش نہ کرنا اور میڈیا میں بیان دینا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایسے الزامات عوامی بحث کو جنم دیتے ہیں جو سیاسی طور پر توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ بیان ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ کے انتقال کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے میڈیا میں سنگین الزام لگاتے ہوئے بیان دیا ہے اور میڈیا میں بیانیہ اس وقت سب سے طاقتور اسلحہ ہے جس سے بلا شبہ سیاسی مفاد حاصل کیا جاتا ہے۔ دراصل مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم لندن کے سربراہ الطاف حسین کے درمیان تناؤ کافی عرصے سے جاری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے بھی وہ الطاف حسین کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ مصطفیٰ کمال کا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل اور الطاف حسین کے مبینہ را سے تعلقات کے حوالے سے بیان جتنا سنگین ہے، اتنی ہی معنی خیز اس پر ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کی خاموشی بھی ہے۔ یہ خاموشی اس پورے معاملے پر اندرونی اختلافات کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مصطفیٰ کمال کے بیان کی توثیق نہیں کی، جبکہ پارٹی کے دیگر مرکزی رہنماؤں بشمول مرکزی کمیٹی کے ارکان نے اس الزام کو اجتماعی پارٹی موقف قرار نہیں دیا۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا مصطفیٰ کمال نے یہ بیان بطور پارٹی پالیسی دیا ہے یا ذاتی حیثیت میں دیا ہے؟ سیاسی جماعتوں میں اس نوعیت کے الزامات اجتماعی منظوری کے بغیر دیے جائیں تو وہ پارٹی کے بجائے انفرادی بیانیہ شمار ہوتا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ صرف سابق پی ایس پی گروپ کی آواز ہی کیوں،
یہ الزام زیادہ تر وہی رہنما دہرا رہے ہیں جو PSP سے MQM پاکستان میں ضم ہوئے تھے، جن میں مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور ان کے قریبی ساتھی ہیں۔ MQM پاکستان کے روایتی قیادت یا پرانے تنظیمی چہروں نے ان الزامات پر اب تک کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے اندر کم از کم 2 بیانیے بیک وقت موجود ہیں۔ ایک بیانیہ سابق PSP گروپ کا ہے اور دوسرا انضمام سے پہلے والی قیادت کا ہے۔ اب انضمام کے بعد کی صورتحال پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں یہ بات اب کھل کر کہی جا رہی ہے کہ PSP MQM پاکستان میں ضم ضرور ہوئی ہے، مگر مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے پارٹی کے اندر ایک الگ شناخت برقرار رکھی ہے۔ مصطفیٰ کمال الگ سیاسی زبان استعمال کرتے نظر آتے ہیں، زیادہ اگریسو بیانات دیتے ہیں اور انہیں میڈیا میں نمایاں رہنے کا فن آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی اور فیصلوں میں اتفاق رائے کی بجائے سابقہ PSP کی قیادت کا اپنا الگ ہی بیانیہ نظر آتا ہے۔ یہاں انٹرا پارٹی الیکشن کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ MQM پاکستان کی مرکزی کمیٹی 1.5 سال پہلے بنائی گئی تھی اور اب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن میں تاخیر کی بڑی وجہ پارٹی کے اندر طاقت کے توازن پر عدم اتفاق ہے۔ اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اصل مسئلہ الطاف حسین نہیں، MQM پاکستان خود ہے۔ مصطفیٰ کمال کا یہ بیانیہ صرف الطاف حسین کے خلاف نہیں بلکہ MQM پاکستان کے اندر اختیار، شناخت اور قیادت کی کشمکش کا اظہار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس جارحانہ بیان کے ذریعے پارٹی میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہوں۔ بہرحال جب تک پارٹی اجتماعی موقف واضح نہیں کرتی، انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے اور تمام دھڑوں کو ایک صفحے پر نہیں لایا جاتا، اس وقت تک ایسے بیانات پارٹی کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچائیں گے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔